عبداللہ ابن سبا یہ ایک کردار ہے، یہ یہودی تھا اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے اسلام کا اظہار کیا۔ کون؟ عبداللہ ابن سبا۔ کون ہے جی عبداللہ ابن سبا؟ اس کا نام یاد رکھیں۔ یہاں سے تو میں نے آپ کو کوفیوں تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ کہ ان کی بنیاد کس نے ڈالی ہے ان بے ایمانوں کی، اور قاتلین سیدنا حسین کون تھے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی تھا، آیا اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے مدینہ کے اندر انتشار پھیلانا شروع کیا۔ اس کے دو اعتراض تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے ہیں، انہوں نے ہاشمیوں سے یعنی سیدنا علی سے خلافت چھین لی، یہ خلافت کے غاصب ہے، یہ پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض تھا کہ سیدنا عثمان اپنوں کو نوازتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنوں کو نوازتے ہیں۔ یہ دو اس کے اعتراض تھے۔ اس نے مدینہ کے اندر یہ بات پھیلائی تو مدینہ کے اندر خود ہاشمیوں نے اس کو دھتکارا، اس پر لعنتیں بھیجی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لعنتیں بھیجی، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ سیدنا عثمان پر تو بہتان لگاتا ہے، میں نے خود خلافت اس کو سونپی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں، وہاں سے نکلا۔ پہلا سفر اس نے بصرہ کی جانب کیا۔ کس جانب کیا جی؟ بصرہ۔ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ بصرہ کے اندر اس نے عراقی اور ایرانی نئے مسلمان ہونے والے قبائل کی ذہن سازی کی کہ مدینہ کے اندر تو بڑا ظلم ہوا ہے، بنو امیہ نے خلافت ہتھیا لی ہے، بنو ہاشم کو دے نہیں رہے، حضرت علی حقدار تھے، ان کا گروہ سخت ہو گیا ہے، لہٰذا تم میرا ساتھ دو، ہم سیدنا عثمان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس نے وہاں کامیابی حاصل کی اور اپنے ہم جماعت ہم خیال لوگوں کا ایک جتھا تیار کیا۔ دوسرا سفر اس نے کیا، یہ کوفہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ کوفہ پہنچا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ پھر اس نے تیسرا سفر کیا دمشق، وہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، وہاں ان کا دارالخلافہ تھا۔ جب یہ پہنچا نا، دوسرا دن تھا اس کا، یہ سرگرمیاں کر رہا تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاسوس اور آپ کی حکومتی تدبر دوسرے دن پکڑ لیا، گھسیٹ کے اس کو سیدنا امیر معاویہ کے پاس لایا گیا اور فرمایا کہ اب میں نے تیری زبان سے ایسے الفاظ سنے کہ تو نے ان گروہوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ یہ وہاں سے جلا وطن ہوا اور یہ قاہرہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ قاہرہ۔ بصرہ، پھر کوفہ، پھر دمشق، پھر قاہرہ۔ وہاں پر بھی اس نے کامیابی حاصل کی اور وہاں سے اس نے پورا ایک اپنا جتھا بنایا اور یہ لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے لگا۔ اب مجھے آپ کا امتحان لینا ہے، یہ کیا کہہ کر لایا تھا اپنے ساتھ لوگوں کو کہ خلافت کے مستحق کون ہیں؟ سیدنا علی ہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں، ہم شیعان علی ہیں۔ شیعان علی کا گروہ وہاں سے شروع ہوا۔ ہم کیا ہیں؟ شیعان علی ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، ہم کیا ہیں؟ شیعان علی ہیں، ہم علی کو خلافت لے کے دیں۔ یہ پورا ایک جتھا گروہ لے کر آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم طبیعت کے آدمی تھے، اور ابھی موضوع لمبا ہو جائے گا کہ یہ جو اس نے اعتراض کیے کہ اقربا پرور تھے، میرے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاملین کی پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر 24 عامل میرے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ سیدنا عثمان نے کس کس کو گورنر بنایا تھا، ان میں سے صرف ایک بنو امیہ کا شخص کہتے تھے اقربا پرور ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، کہ میں جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ آگے ہم نے جانا ہے۔ یہ گروہ آیا، ادھر سے یہ ہوا کہ سیدنا عثمان کے دور میں ایک کردار آپ کے سامنے آیا، کس کا؟ عبداللہ ابن سبا کا۔ یاد رکھیے گا کس کا کردار آیا؟ عبداللہ ابن سبا کا۔ دوسرا کردار ہے مالک بن اشتر نخی کا۔ کس کا؟ مالک بن اشتر نخی۔ دونوں شیعوں کے ہیرو ہیں، عبداللہ ابن سبا اور دوسرا مالک بن اشتر نخی۔ مالک بن اشتر نخی کا بھی یہی دعویٰ تھا، اسے سیدنا عثمان نے جلا وطن کیا تھا، یہ بھی کوفہ اور بصرہ میں قیام پذیر تھا، یہ بھی ساتھ ہو گیا۔ یہ پہنچے مدینہ کے اندر،
صحابہ موجود، شیر خدا علی موجود، حسن و حسین موجود، اور سیدنا علی آتے ہیں حضرت عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے، یہ مدینہ کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم ان کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا لشکر بیٹھا ہوا ہے تیار، آپ کیوں نہیں حکم دیتے؟ قربان جائیں سیدنا عثمان پر، لوگوں نے اپنی جوانیاں قربان کی اسلام پر، لوگوں نے اپنے مال قربان کیے، لوگوں نے اپنے اہل و عیال قربان کیے۔ عثمان وہ ہے جس نے اپنی خلافت کو اسلام پر قربان کر دی۔ فرمایا میں رسول اللہ کے شہر کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی لڑائی پیدا کریں کیونکہ حضرت علی کا سہارا لے کر آ رہے ہیں، میں رسول اللہ کا شہر خون آلود نہیں ہونے دوں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو گارڈ مقرر کیا، اور عقبی جانب سے نام نہیں لیا جاتا، مالک بن اشتر نخی کے ساتھ جو سب سے بڑا شخصیت داخل ہوئے ان کا نام محمد ابن ابی بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہماری ایک آنکھوں کا نور سیدنا عثمان ہے تو دوسری آنکھوں کا نور محمد ابن ابی بکر ہے۔ ان کی باتوں میں آ گئے، فتنہ ہی اتنا بڑا تھا، آزمائش ہی اتنی بڑی تھی، اور سیدنا عثمان کی داڑھی پکڑنے والے یہ تھے۔ عثمان روئے اور کہا کہ تیرا باپ زندہ ہوتا تو تیرے اندر آج میری داڑھی پکڑنے کی جرأت نہ ہوتی۔ تو حضرت اب ابن ابی بکر کانپنے لگے، محمد ابن ابی بکر، اور پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے نہیں بڑھے، اور وہاں آپ کی انگلیاں شہید کی گئیں، آپ کے اہل خانہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شہید ہوئے، کس کس کندھے پر بندوق چلائی گئی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر۔ کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے؟ سیدنا علی کو۔ یہ مالک بن اشتر نخی، عبداللہ ابن سبا، بلوائی، یہ سارے آئے ہوئے تھے۔ ادھر سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، یہ بھی بنو امیہ کے، کہ ہمارا بندہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے شہید ہو گیا، اور انہوں نے افواہ یہ پھیلائی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ قتل کے اندر شامل تھے۔ کیسے افواہ پھیلائی؟ آپ دیکھیں کس طرح یہودی کام کرتا ہے، اور پھر آج یہودیوں کی اولاد کس طرح کام کر رہی ہے، کس طرح اعتراضات اٹھاتے ہیں اسلام پر۔ کیا یہ کہ سیدنا عثمان شہید ہوتے گئے تو مالک بن اشتر نخی سب سے پہلے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، ہاتھ آگے کریں۔ اپنا سر بچانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ بچوں خاموش ہو جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کیا کیجیے؟ بیعت کی۔ بیعت کی۔ ادھر سے سیدنا معاویہ کا قاصد آیا، بھائی عثمان کے خون کا بدلہ لو۔ حضرت طلحہ، زبیر، حضرت اماں عائشہ کے پاس چلے گئے کہ عثمان شہید ہو گئے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مظلوم شخص کہ جس کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، آپ بالکونی میں آئے اور کہا مجھے بتاؤ میری فوج میں قاتلین عثمان کون کون سے؟ آدھی سے زیادہ فوج نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم قاتلین عثمان کے ساتھ ہیں۔ جو لے کر آئے تھے کوفہ اور بصرہ سے، مالک بن اشتر، عبداللہ ابن سبا لے کر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ طبری گواہ ہے، تاریخ ابن کثیر گواہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں کیا کروں۔ اور یہی مالک بن اشتر نخی، مستدرک حاکم کی روایت، یہی مالک بن اشتر نخی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گورنریاں چاہتے تھے، اس کو گورنر نہیں بنایا، حضرت ابن عباس کو بصرہ کا گورنر بنایا، تو یہ بلبلایا اور کہنے لگا ہم نے مدینہ میں بوڑھے عثمان کو اس لیے قتل کیا تھا کہ ہمیں گورنریاں نہ ملیں، آج علی نے ہمیں گورنری نہیں دی، یہ حضرت علی کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ آگے ہم نے چل کے بات کرنی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون شامل۔ اب یہ جو بصرہ، کوفہ سے لوگ آئے تھے، قاہرہ سے لوگ، مالک بن اشتر نخی، عبداللہ ابن سبا کی قیادت میں، یہ کس کے ساتھ شامل ہوئے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سے بنو امیہ ایک جانب آ گئی کہ سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے،
پہلی جنگ صفین ہو گئی، جنگ جمل، تلواریں نکل آئیں، بھائی اتنا مطالبہ ہے سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، سیدنا علی لیں تو کیسے لیں، آدھی فوج ساتھ کھڑی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حکومت سٹیبل کر لوں، ہم ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں، یہ یہودیوں کی زبانیں بند ہوں، ان کی سازشیں بند ہوں، پھر میرا کام ہے کہ میں ایک ایک قاتل کو، نامزد قاتل کو پکڑ کے سزا دوں۔ لیکن ادھر سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نہیں، یہ گورنر بن جائیں گے، یہ حکومتیں سنبھال لیں گے، پہلے ان کو قتل کرو۔ لیکن اجتہاد تھا، دو جانب ایک بات تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے، خلیفہ راشد ہیں، سارے صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت بیعت کریں گے جب آپ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے۔ یہ ہوا انہوں نے پیدا کر دی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب توجہ کریں، کہا کہ ہم اس جنگ کو ختم کرتے ہیں۔ اس جنگ کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں۔ جنگ ختم کیسے ہو جی؟ صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا، بھانپ دے کے یہودی سازشیں، کہا ایسا کرتے ہیں ایک فیصل ہماری فوج سے بنے، ایک فیصل سیدنا امیر معاویہ کی فوج سے بنے، ہم دونوں سیدنا معاویہ سیدنا علی دونوں دستبردار ہوتے ہیں، وہ جسے چاہیں خلیفہ بنا دیں۔ حاکم بنایا۔ اس طرف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی کی جانب سے مغیرہ بن شعبہ، ابو موسیٰ اشعری۔ کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ اب یہ جو شیعان علی تھے، سیدنا علی کے ساتھ شامل تھے اور ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے کہ ہم قاتلین عثمان ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا سنیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا قرآن حکم موجود ہے، فیصل موجود ہے، علی کی جرت کیسے ہوئی معاذ اللہ کہ وہ اس صلح کی جانب بڑھے اور سیدنا امیر معاویہ سے صلح کر کے ایک تیسرا فیصل مقرر کرے۔ انہوں نے سیدنا علی سے بغاوت کی۔ یہی خارجی گروہ تھا، یہی شیعان علی تھے، انہوں نے سیدنا علی سے بغاوت کی۔ ہاں، وہ علی مرزا کہتا ہے نا کہ میں ہوتا تو سیدنا علی کی فوج میں شامل ہوتا اور میں امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ میں نے کہا پتر تو اٹھاتا صحیح، لیکن بعد میں تو خارجی ہوتا۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ سے صلح کرنے کا ارادہ کرتے تو کہتا ہیں سیدنا امیر معاویہ سے صلح ہم نہیں مانتے، تو نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنی۔ یہی شیعان علی۔ اللہ اکبر۔ خارجی بنے اور سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کی جو جنگ تھی یہ ختم ہوئی، صلح نہیں ہوئی، اور خارجیوں کی طرف رخ بدلا۔